أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر سال الحمدللہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر کریں. سورۃ مختصر ہے، اس کی تفسیر تو بہت ہے، بڑے مختصر بات تھوڑی سی تفسیر سنا دیتا ہوں تاکہ قرآن پاک سے ربط پیدا ہو جائے. کیونکہ سورۃ فاتحہ میں قرآن پاک میں جتنے علوم ہیں سب کا خلاصہ موجود ہے. سورۃ فاتحہ ادھر بتبرکا میں گزرتا ہوں اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. اسی طرح رمضان شریف کی جو برکات ہیں، جو فیوز ہیں، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور فیوز و برکات سے ہم لوگ کو مالا مال فرمائے. رمضان شریف قرآن شریف ہے، رمضان شریف کے فیوز ہیں اور قرآن شریف کے فیوز و برکات ہیں. اس بنا پر اس نیت سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ رمضان شریف کا پہلا دن ہے. آج یہ اپنی نیتوں کو درست کریں اور وہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العظیم رمضان شریف کے جو فیوز و برکات ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور دعا کریں گے. ہم جیسے لوگ جو درویش آتے ہیں
ان پر تو لمبے رفتار سے گزر ہی چکے ہیں. کچھ مدت چھوڑ دیجیے بڑوں سے پڑھنے لیکن موقع تھا دیہاتوں میں ہم لوگ رہتے تھے لیکن یہ سلسلہ رہا. دیہاتی لوگ تھے لیکن بڑے غور سے سنتے تھے وہاں شریف تعلیم اسی زمانے سے بچپن سے دیہات کر رہے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا کتنا لوگوں کو شوق تھا. اللہ تعالیٰ اس عمر میں سبھی کو مطلب رمضان شریف کی خصوصی برکات سے بھی مالا مال فرمائے اور قرآن شریف کی خصوصی برکات سے مالا مال فرمائے. اس کی اہمیت ہونی چاہیے. رمضان شریف کی جیسے اہمیت اسے قرآن پاک کیا. حضرت کی روایت میں ابھی ایک مسلمان ہوتے تھے جب کلام اللہ کو دیتے تھے تو کہتے تھے ہاضا کلام اور میرے سب کا کلام. یہ کہتے تھے ہو ابھی جیسے ہاضا کلام اور میرے سب کا کلام. یہ تصور ہم کو ہونا چاہیے. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کا خاص مضمون پرانی تھا پورے قرآن کی تلاوت کرو, دل کو لگاؤ, ذہن کے لگاؤ, سب سے ہی تلاوت نہ کرو اور سب سے ہی تلاوت نہ کرو. اور کم سے کم اس کا درجہ یہ ہے جب قرآن پاک پڑھے تو یہ سمجھے کہ ہاضا کلام اور ربی میرے رب کا کلام. اتنا تصور ضرور کرنا چاہیے. فرماتے تھے بڑے بڑے علماء مشائخ تھے تو نہیں رہتے تھے, نہیں کہتے تھے, بڑے لوگ رہتے تھے. ہاضا کلام اور ربی میرے رب کا کلام. اس تصور سے پڑھو تو تلاوت کا کچھ اور ہی رنگ ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی توفیق دے. ظاہر ہے کیا ہم آپ سب اسی نسبت جواب میں رمضان شریف اور قرآن شریف زمان رمضان کا اور کام قرآن پاک کا. قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ بادشاہ رسول اللہ صاحب 2 مرتبہ ٹہلنے جاتے تھے, 1 مرتبہ جاتے تھے. رمضان شریف 2 مرتبہ جاتے تھے. صبح جاتے تھے, اچھے سوتے تھے نہیں تھے. یہاں سونے کا معمول بہت زیادہ نہیں تھا. ہم لوگ بھی بہت زیادہ سوتے نہیں تھے. وہاں جانے کے بعد سوتے رہے. رمضان شریف میں بڑی بات سونے کے ماشاء اللہ کا معمول کو بھی کرنے جائے. ہم لوگ بھی کم ہی تھے, سوتے تھے. فرماتے تھے کہ بھائی میں 2 مرتبہ ٹہلنے جا رہا ہوں تو یہ میں ٹہلنے کے لیے جاتا ہوں, میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جاتا ہوں. ایک خبر بھی یقین نہیں کرتے تھے. ہماری شاہ صاحب موبائل اس زمانے میں بہت کرتے ہیں لیکن ہم لوگ کرتے ہیں تلاوت کرنا پڑتا ہے. 1 مرتبہ ٹہلنے میں جاتے 2 مرتبہ ہم لوگ سوچتے ٹہلنے میں جانے سلائی کے گھما 10-11 بجے آتے تھے. تب تھوڑا سا قرآن پاک کی تلاوت کا خاص شرف اس حقیق کو برابر کوئی خاندانی لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر سوچتے رہتے تو ٹھیک ہے, اب بولتے رہتے تھے کیا بنا کرو سیاسی باتیں ہیں, کوئی بات تو یہ نہیں ہونے لگی. سو جاؤ اور مارتے تھے سو جاؤ لیکن نہ وہ باتیں نہ کرو. ہے ضروری بات ہے کہ مرنا میرے دل میں نہیں تھا. ابھی آپ لوگ بڑھے سے آ گیا. حضرت کہتا بڑا اہتمام. رمضان شریف ہے, چاند دیکھا گیا, مناظر مقبول کھولا اور کہا چاند جب دیکھ لو 98 سے پوچھو کہ چاند دیکھنے والی دعا یاد ہے. اکثر لوگ یاد ہے, مولوی لوگ یاد ہے, جلدی سے ہم لوگ بھی نہیں پتا ہے. یہ امتحان تھا,
یہ چاند دیکھنے والے تم نے دعا بھی نہیں ہوئی تو کیا خیریوں کی کرتے ہو؟ چاند دیکھنے کا ہم لوگ کرتے بھی نہیں. میں رکھا تھا کہ کہوں گا کہ مجھے پہلے چاند ہو گیا. نماز دار سنت بھی پڑھنے لگا جاؤ چاند دیکھو سنت اس سنت کی رعایت میں ہم سب لوگ کو بھیج دیتے اوپر چاند دیکھو سنت کی سیوا ان سب چیزوں میں بہت دھیان دے. چاند دیکھنا بھی ایک سنت ہے اس پر بھی عمل کرانے کے لیے کرتے نہیں جاتے. مہاراج پہلی تیاری ہونی چاہیے. اب کچھ دیکھو بھائی اللہ شریف آ رہا ہے مجھے اس میں حاصل کرو تو کرنا صحیح ہو رہا ہے مجھے اس میں حاصل کرو. جب رمضان گزرتا تھا میں حاصل کیا ہے. اصلی وقت یہی تھا کہ میں جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے حاصل کرو. کیا حاصل کرو؟ دوستو اللہ کی نسبت حاصل کرو, اللہ سے محبت حاصل کرو, قرآن سے فائدہ اٹھاؤ, قرآن کی قدر کرو. یہ حاصل کرنا یہ ہے سب کا تلاوت رسمی سے نکل کر تلاوت لسانی سے نکل کر تلاوت روحانی اور قلبی ہونا چاہیے. یہ تلاوت ہے خود تلاوت کرنا چاہیے. میں نے کہا دونوں بدل جاتے تھے تلاوت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریق پر رہنے عمل کرنے کی توفیق دے. حضرت شیخ رضی صاحب نے بھی قرآن شادی دیکھا ہے اکابر کا رمضان ہے نہیں دیکھا بھی ہوگا. حضرت کا وہی معاملہ کیونکہ تحجد ورنی حافظ صاحب ہمارے بھائی آپ کو بلائے سنتے تھے تحجد ورنی. یہی گرمی کا ہم لوگ شادی اسی گرمی میں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی حضرت کو خاص اہتمام تھا رمضان کا, روزے کا, افطار کا, تلاوت کا, تراویح کا. میں سب سے کسی میں کمی نہیں, سستی نہیں, کوتاہی نہیں. ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت حکیم میری صاحب نے پوچھا کہ حضرت جو ہے تو نہیں حضرت کیا قرآن پاک کی تلاوت میں ذکر کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ میرے بات کہا نہیں, ذکر بھی جاری رکھو. تلاوت کا قید الگ ہے اور ذکر کا قید الگ ہے. ذکر کو چھوڑو گے تو ذکر کی قید سے معلوم ہو جائے وہ حقیق بندگی کو کہا. اس تلاوت جو معمولات ہیں وہ بھی پورا کیجیے. تلاوت مزید تلاوت اللہ تعالیٰ تلاوت توفیق تلاوت کلام اللہ. حضرت امام احمد بن حنبل خواب دیکھا رب العالمین کو جو بھی صورت ہو اس میں بات کرنے پڑتا ہے. یا رب بما اتقرب الیک آپ نے کس چیز سے تقرب حاصل کرنا ہے؟ فرمایا تلاوت کلام کی تلاوت سے. امام احمد بن حنبل کا خواب خالی نے رحمت دیا ہے یوں حضرت ہی فرماتے تھے تلاوت کلام میرے کلام کی تلاوت. فرمایا بفہمی اور بلا فہمی سمجھے یا بلا سمجھے. فرمایا بفہمی اور بلا فہمی اس طرح پڑھو تلاوت. تلاوت بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بہت اہتمام تلاوت رسمی نہیں حقیقی تلاوت. کم سے کم یہ استعداد ہو کہ اعلیٰ کلام اور ربی میرے رب کا اس کا استعداد
اللہ تعالیٰ نے قرآن سے رمضان سے خاص لفظ رکھا ہے. تلاوت حدیث زمانے میں ہے, کسی بھی موقوف نہیں ہے, کسی بھی مطلوب ہے. یہ رمضان شریف کے تلاوت کا خاص اہتمام, دعا کے لیے ہم سب کے لیے بھی تلاوت کا اہتمام کریں. سب سے زیادہ تلاوت کا نام ہوتا ہے ذکر اللہ, اللہ کا اللہ کا یہ قرب کا ذریعہ ہے. مجھے صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کا نام نے لکھا ہے, ایک مرتبہ اللہ کا نام دنیا و معافیہ سے بہتر ہے. ایک مرتبہ اللہ کا نام ہے اللہ. آرامی جس دربار کو دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو سکتا ہے, مر گیا نہ تو کوئی چیز منع کریں بہت زیادہ ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے. حضور نے فرمایا اللہ آرامی خراب دشمن تلوار دی نہیں سوتے ہوئے حضور کو بھائی کہا اسے کون مجھ سے منع کرے گا تم کو حضور نے کیا اللہ گر گئی تلوار. حضور نے اٹھا دیا, کہا اب تم کو کون منع کرے گا, مجھ سے کون روکے گا. کہا پہ دن لے والے تھے چھوڑے ہوتے. دوستو اللہ کا نام, اللہ کا نام نظریں صفاتی ہیں اسما, وہ سب اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اللہ کے سامنے. اس کے ساتھ سب غفور ہے, کوئی رحمان ہے, سب بغیر ان کی زندگی نہیں کرتے. اللہ اس کے ساتھ اللہ ہم سب کو ہوتا اللہ یہ لوگ کرتے ہیں بے فائدہ ہے. بات کچھ بھی لوگ کرتے ہیں اللہ نہ کرتے کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اما مکان کیا ہوتا ہے, لڑکا اما مکان ہے نا, اما بولتی ہے دودھ پلائے گی, کہتے اللہ کا نبی سے کیا ہوتا ہے. بےقید لوگ ہیں, قریب سے مناسب اسی سے محبت نہیں. مجنون کو لیلا کہانی میں لطف آتا تھا بغیر سمجھے, لیکن ہم کو آپ کو اللہ کا میں لطف نہیں آتا. اللہ اللہ نے دیا, اللہ نے اس کے بنت کا حکم دیا. یہ بڑی بات ہے. ہمارے بزرگ کرتے ہیں اگر ہزاروں مرتبہ ہم خوشبو سے گلاب سے اور چمیلی سے دھوئے کبھی لائیں گے کہ اللہ کا سجے اللہ کے ذات مہربان ہے تو اس آنے مسجد میں آنے کی اجازت دیتی ہے. اس طرح پر حضرت السلام ہے اللہ نے کہا تھا کیا لاہور والا قوت الا باللہ. حضرت لاہور آؤ فلاں کی طرف آؤ سنا کی طرف کیا کرتے ہیں لاہور والا ہمارے پاس میں نہیں کہ ہم مسجد میں آ سکیں. آپ اگر مدد کریں گے آپ کا حول اور قوت ساتھ ہوئی تبھی مسجد میں آ سکتا ہے. یہی ہے لاہور رحمۃ اللہ بلّہ کرتا ہے کہ میں آپ کو بلانے پر نہیں آ سکتے جاتا آپ کی مدد نہ ہو. لاہور اللہ قوت اللہ یہ کو کہا جاتا ہے حول اور قوت اللہ تعالیٰ ہی جس کو توفیق دیتے ہیں آتا ہے نیک کی جگہوں پر ذکر کی جگہوں پر. بہت سے لوگ حضرت سے کیا ملانے سے بڑے لوگ کہ حضرت اللہ کا ہوگا جب نہیں آتے تھے کامل کئی جگہ نہیں آئے. یہ توفیق جو ہوتا ہے یہ کچھ حضرت ہوتا ہے. پر آدمی کام کہتے ہیں رمضان میں آؤں گا آئے نہیں جگہ نہیں آئے ہم کہتے نہیں آئے. چند آدمی بھی نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فخر فرمایا کہ اتنے لوگ آتے ہیں نہیں آئے. فرمایا کہ یہ توفیق سے ہوتا ہے. کہیں آنا جانا توفیق سے. آپ حضرات کو توفیق دیا کہ نہ آنے کے
جگہ پائے، یہ آپ کی سعادت کی بات ہے، انشاءاللہ کامیابی کی بات ہے۔ کوئی کتنی آن ہو، اللہ نیت ہو جاتا ہے، نیت آتا ہے، اللہ تعالیٰ نیت کو ظاہر نہیں کرتا، نیت کرنے کے بعد بھی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیت کے برکات سے اس کو دبا دیتے ہیں۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اسے عمل سے بھی دیتا ہے۔ نیت اگر ہے تو عمل میں ہے، وہ عمل قلب میں ہے۔ آخری وقت زبان بند ہے، شیخ ابوالحسن موجود دہلی کے بارے میں کہا کہ ابھی تو اس رات کے دن کا موقع ہے پانچ الفاظ کا، زبان بند سب بند، لیکن پانچ سانسوں کی رعایت اس کی قوت ہے، اللہ نے یہ دیا ہے، یہ ہماری سعادت کی بات ہے۔ زبان نہیں چل رہی ہے، ہاتھ نہیں چل رہا ہے، یہ دل چل رہا ہے، منہ ذکر کبھی منقطع نہیں ہوتا، منہ ذکر کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اسی طرح کھانے میں بھی سنتا تھا، اسی طرح محمود صلی اللہ علیہ وسلم سب اللہ پڑھتے تھے، وہ قرآن کہہ رہا وہ قرآن کہہ رہا جبکہ اردو بہت زیادہ ہوتے تھے، شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ قرآن کا کام کر دو، اسے ذکر نہیں کیا، زبان کو بھی بند رکھا، پھر دوبارہ وہ قرآن کا کام ہے، وہ قرآن کا لفظ ہے، کیوں کہا؟ شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ صاحب قلب میں انقطاع ذکر قلبی، زبانی ذکر تو بند ہو گیا تھا لیکن قلبی ذکر جاری تھا جو اس مقام کے مناسب نہیں تھا، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھڑانے کا پڑھا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا علیہ السلام نے ذکر لسانی نہیں کیا تھا، پھر بھی منہ پھڑانے کا کیوں کہا؟ اور گئے پھر بھی وہ پڑھانے کا کیوں کہا؟ اے اللہ محبت ہے، اس وجہ سے شاہ صاحب کہتے ہیں، شاہ انور صاحب استاد ہمارے استاد کہتے میں انقطاع ذکر قلبی کا انقطاع نہیں ہو، اس وجہ سے پڑھ کر دیتے کہ اللہ زبانوں کو میں نے بتایا لیکن دل کو کیسے بتاؤں، دل میں آپ کا ذکر اس چیزیں کھانے مل رہا ہے، اس پر میں استغفار کرتا ہوں۔ شاہ صاحب کا علم ہے، شاہ بتا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذکر لسانی کی بھی توفیق دے اور ذکر قلبی اس کا بھی معمول ہونا چاہیے۔ ہمارے بادشاہ عبدالرحمان صاحب نے کہا کہ 100 مرتبہ کم سے کم ذکر قلبی کرنا چاہیے۔ اگر جس سب لوگ ذکر قلبی کو نقشبندیوں کے ساتھ خاص کر لیا، کہتے جس لوگ ذکر قلبی کرتے ہی نہیں، غلط۔ ہمارے آپ صاحب کہتے تھے کہ میں نے تو تھوڑی دیر تک ذکر رکھتا، اب تو باہر بھر ذکر رہتا، باہر گھنٹوں گھنٹے۔ اس وجہ سے اس ذکر کے لیے سب استعمال ہے۔ تلاوت بھی مقصد اللہ سے تعلق کو نسبت ہی ہے، بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے کلام کو سناؤ، ہم سنا رہے ہیں، یہ تصور ہم ہی لوگ کو سننا چاہیے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سب لوگوں کو خود پڑھنے کی توفیق دے اور سننے کی بھی توفیق۔ سنا گیا ہمارے پورے سنایا، اچھا لگا ہم کو، اللہ تعالیٰ سلسلہ تھوڑا سا ہے ہمارے بڑے نبی حافظ ہیں، وہ بھی ایسا دعا دیجیے۔ ان لوگوں کو قرآن پاک سے خوب ربط پیدا کرتے ہیں اور مناسبت پیدا کروا دے کہ تمہیں ہم سب لوگوں کو بخشش ہو جائے۔ ہمارے دادا بوڑھے تھے تو ہوتا تھا کہ کون کہاں ترائی پڑھائے گا، کون کہاں ترائی پڑھے گا، تو تنگی ہوتی تھی تو دادا بھائی نے کہا ہم نے کرنے کہا، ہم نے کرنے کہا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مہینے کی بھی قدر کی توفیق دے۔ اللہ
رمضان کے روزے کی قضا جو رکھی جاتی ہے وہی عمدہ بات ہے. قضا روزے کی ہوتی ہے, قضا وقت کی نہیں ہوتی. رمضان کا ملے گا جہاں تو رمضان روزہ رکھو ہے نہیں. جائے دوسری بات ہے یہ دنیا کی. رمضان کا مہینہ عجیب و غریب مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی روحانی چیزیں بھی جاری فرما رکھی ہیں. تعارف کرو جو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے. جیسے سردی کا موسم ہو گیا کہ عبادت کرتی ہے, اس رمضان میں اللہ کے رحمت لہر کرتی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس سے کافی نہ رکھے. تعارف کرو, غفلت میں نہ رہو. ماشاء اللہ آپ لوگوں کے تعبیر کہاں سے آ گئے, اپنے لیے ہم کو قدر کرنی چاہیے. ایام رمضان کی قدر, ساعات رمضان کی قدر, صلوات رمضان کی قدر نفل فرض کرتا جاتا ہے کہ نہیں. اور فرض 70 فرض کے برابر مجھے سے قدم میں نہ شمار کرے گا. معلوم کرتے ہیں کہ رمضان میں ایک نماز کی قدر 70 کے برابر ہو جائے گی. یہ بات نہیں, غلط نہیں ہے. یہ اللہ کی آیتیں دیتے ہیں. بہرحال یہ خیال بتا کہ رمضان شریف خاص تعلق ہے قرآن پاک سے. اور قرآن پاک میں خاص درجہ ہے سورۃ فاتحہ کا. اس دوران میں حدیث آ کر بھی سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے رمضان کے قدر کرنے کی, قرآن پاک پڑھنے کی, تلاوت کی. ذکر اللہ کا یہ مفرد ہے, یہ مفرد ہے کیونکہ اصل زیادہ ہوتا ہے. میرے کام میں ایسے مندی سمجھ گئے طرف جا کے بزرگ تھے, ایک عالم سے کہا کہ آپ اس طرح تلاوت کرام اللہ بھی لگیے ہے. میرے کام میں موجود ہے. اگر لکھا اکثر مندی سمجھ گئے کر دیا ہے. ان شیخ نے کہا کہ آپ تلاوت کرام اللہ بھی لگیے. رک گئے. شروع کو کوئی شاید کہ ایسے بزرگ ہیں یہ کرام اللہ کی تلاوت بھی منع کرتے ہیں. نہیں وہ کچھ نہیں چلے, وہ بھی مانے کچھ دن کے بعد توجہ کیا اب تلاوت کر سکتے ہیں. ذکر کا حکم دیا کیونکہ ذکر محرت ہے اللہ اللہ, اس سے مناسب جلدی ہوتی ہے. اور تلاوت کرام اللہ کیا ہے بات ہے, اس سے جلدی مناسب نہیں ہوتی. تو ذکر جو ہم کرا رہے ہیں تاکہ اس بات سے جب مناسب ہو جائے گی اس تلاوت کرام اللہ کی صحیح معلوم کر سکو. تلاوت بہت بڑی کیونکہ ان مرکب ہے. اور اللہ اللہ اس طرح سے صوفیہ کرام اللہ اللہ کا ذکر کراتے ہیں تاکہ اللہ سے تعلق ہو جائے, نسبت ہو جائے, ادھر سے کوئی مناسبت ہو جائے. اب اس کے بعد تلاوت کرام اللہ کرو گے جس کے اندر انوار, اس کے اندر کیفیات کے حدود اور برکات سے مالا مال ہو گئے. بہرحال اس طرح کو میں نے جانا سورۃ فاتحہ پڑھ لیا جائے اور ترجمہ شروع کر دیا جائے. تھوڑی سی تشریح کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, قرآن پاک سے تعلق کی توفیق دے, تلاوت کی توفیق دے, سمجھنے کی توفیق دے. حضرت شیخ الہند اسیر ماتا تشریف لائے ماتا سے اپنے شاگردوں کو بلایا. شاگرد کون لوگ تھے؟ معاوری تھے, ماشاء رضوانی تھے اور مشاہد تھے. بلایا کہا نے مجھے جیل کی تاریخوں کے پاس سمجھ آئی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات ہے کہ قرآن پاک سے تعلق پیدا کیا جائے, یہ پہلی بات. کیا پہلے کو معلوم نہیں تھا شہری یہ تھے
نہیں کوئی خاص کیفیت حاصل ہوئی تھی اس کا ذکر کیا. مگر اس میں بھی فرق ہوتا ہے. کیا شیخ سمجھتے نہیں تھی قرآن سے چالو بنا کیا جائے. ماں سامی کے ہوتا تمام علماء شیخ ہی ماں سامی کہتے تھے کہ لوگ شیخ ہی کہتے ہیں. میں تو کچھ شیخ آنا کرتا ہوں. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ استاد کو نہیں مانتے یہ بات کرتے لیکن ہم اس کو کہتے ہیں یہ نہیں مانوں گا. میں تو کچھ شیخ ہی نہیں شیخ العالم مانتا ہوں. میں ان کے خلاف سے کرتا ہوں. شیخ الہدایہ کہا بھی دو چیزوں کے لیے یہ بھی تاریخیوں میں مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ہم کو دو کام کرنا ہے یہاں سے جانے کے بعد. ایک یہ ہے کہ قرآن پاک کی طرف توجہ کرنا ہے. حضرت والے فرماتے تھے کہ اس قرآن پاک کی توجہ میں صرف معنی مطلب نہیں ان سے تلاوت بھی داخل نہیں. یہ بات شاپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ خاص بات ہے. یہ ہم لوگ دیر جاتا ہے سامنے اس کے معنی تفصیل ہوگا ویسے ٹھیک رہے نہیں. فرمایا کہ تلاوت کرامنا بھی اس میں شامل تھے. شکری آگے کا صرف معنی مطلب ہی ماننا نہیں بلکہ تلاوت بھی اس کے اندر داخل ماشاء اللہ کرنے کا. تلاوت کرام اللہ خاص شکر بزرگوں کا خاص شیوا خاص وظیفہ اسے بڑے کوئی وظیفہ نہیں. درشک نے فرمایا کہ مجھے یہ تو ہوا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک پر توجہ ہونی چاہیے. اس توجہ میں سب کچھ آ جائے. اس میں تلاوت بھی ہے ترتیب بھی ہے تعلیم بھی ہے تجویز بھی ہے سب. اور دوسری بات ہے کہ وہاں اتحاد پیدا کیا جائے. جب یہ چاہیے کام ہو سب معاملی جماعت آدمی دنوں کے شاگرد سب جماعت قرآن کی طرف توجہ اور باہم اتحاد اتفاق باہم اتحاد اس کی بہت کمی ہے. نہ کوئی مسلک ہے نہ کوئی منطق ہے. اختلاف اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں محبت رکھا. آپ اپنے محبت پیدا کرو. لا تدابروا ہے ایک دوسرے سے دین پر حکم عبادت آئی ہوا. آپ ان سے بھائی بھائی ہو جاؤ. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رہی کر رہی ہے. لا تدابروا حکم عبادت آئی ہوا. کہاں کو آپس میں محبت پیدا کرو. تمام لائن اختیار کرو. اپنی بڑی میں کہا ہے حکم عبادت آئے ہوا. اے اللہ کے بندے بھائی بھائی اللہ کا حکم عبادت آئے ہوا. اللہ کے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت دی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مہینے کی بھی قدر کی ضرورت فرمائیے. فرمائیں جو کمیاں ہیں دور کرنے کی کوشش کریں. غلط تقاضے ہمارے قلوب میں موجود ہیں. غلط تقاضے دین کے خلاف شریعت کے خلاف طریق کے خلاف. جب سوچو گے نکالنے کا نظر نکلے گا تو سوچو گے کہ نہیں تو کیا نکلے گا. زندگی میں نہیں نکلے گا. پہلے سمجھو کہ ہم مریض ہیں. اس بات سے ہم کو نکلنا. کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے انتظام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو نہیں ہے اے لڑکے اگر تم صبح کر سکو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے تمہارے کینا نہ ہو تو کرو ایسا. اے لڑکی آپ نہیں ہے اگر شام کر سکتے ہو بغیر کینا کے تو کرو ایسا. یہ سنت ہے میری. کون کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری سنت ہے. کینا نہ رکھنا یہ میری سنت ہے. یہ بات نہیں. اس سے حضرت ہمارے استدار کرتے تھے ظاہری عمارت پر سنت کا رد بولا جاتا ہے. باطنی عمارت کی سنت کا رد بولا جاتا ہے. جبکہ کینا نہ رکھنا ایک باطنی چیز ہے قلبی چیز ہے.
کہ اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کہا. تو جیسے ان سنتوں کو عمل کرنا ضروری ہے ظاہری، اس باطنی سنتوں کو بھی عمل کرنا ضروری ہے. یہ استطاعت کسی نے نہیں کیا ہوگا. یہ استطاعت اے لڑکے اگر ہو سکے استعمال کرو ساتھ دے گی کسی کی طرح سے تم کو کیڑا نہ ہو، یہ میری سنت ہے. اے لڑکے اس حال میں شام کرو کہ کسی کی طرح سے کیڑا نہ ہو تو کرو ایسا. دار کا سنت یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت کو عمل کرے گا جیسا میرے ساتھ کرے گا. اس میں نہ فضیل کی سنت ضرورت ہے نہ ظہر کی سنت کا ذکر ہے، نہیں دل کی سنت ہے. جنت میں جانے کا وعدہ یہ چیزیں ہم بھول چکے ہیں تعلیمات میں. ظہر کی سنت سنت، فضیل کی سنت، لیکن کیڑا نہ رکھنا کی سنت نہیں ہے. یہ بھی سنت ہے حضور کی، جس طرح اس پر عمل کرنا ضروری ہے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. سنت تو ایک ہے، باقی توجہ ہو گئی. خانقاہ میں معافی بیان ہو گئے نہیں، یہ خانقاہ ہے. اس سے کام کیا انہوں نے کہ سنت جیسے ظاہری اعمال کو بولا جاتا ہے، جو باطنی اعمال کیڑا نہ رکھنا، اسے محبت رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. کیڑا نہ رکھنا یہ سنت ہے. مدد کرنا یہ سنت ہے. دوسرے سب کرنا یہ سنت ہے ہی نہیں. یہ سنت ہے. دوسرے سب اپنے منہ بھائی کا دوسرے سب رکھو. اگر کوئی بوتل میں کچھ لے جا رہا ہے، یہ دیکھو کہ شراب لے جا رہا ہے، یہ سنجو کے ساتھ سرکہ لے جا رہا ہے، یہ دوسرے جاتا ہے. یہ دیکھو کہ شراب لے جا رہا ہے، اب کہتا ہے جو کیا جاتا ہے وہ لے جا رہا ہے، سرکہ میں چھوڑ کر رہا شاید پیسے لے جا رہا تمہیں کیوں شراب لے جا رہا ہے. ہم وہ پیسے ٹائم کیوں بتاتے ہیں کام کرتا ہے نہ بھی جانکاری یہ سنت نبی. یہ بات کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پر عمل کرنا ایسی کرتی ہے جیسے بڑی کی سنت پڑھنا ضروری. یہ خانقاہوں کی حضرت ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خانقاہ سے کیا ہے تعمیر ظاہر باتیں، ظاہر کو دور کرو اعمال صالحہ سے، اور باطن کو دور کرو اخلاق حسنہ سے. یہ خانقاہ ظاہر کی تعمیر کرو اس سے اعمال صالحہ سے، اور باطن کی تعمیر کرو اخلاق قلبیہ یا باطنیہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق ہے. بہت بات ہے اخیر میں دیکھو کرنا صحیح جا رہا ہے، کچھ حاصل کر لو. ہم ماننے حاصل کیا کہ نہیں کیا کیا ہوا یہی کرنے چاہیے. اللہ شریف آ رہا ہے تو جو اس کے اندر جو برکات چل رہی ہے اسے تعلق کرو، حاصل کرو، نکل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتیں سنتوں پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ صبح واقعہ میں کر بیان کر دیں گے. یہ بات یہ رمضان ہے، روزہ ہے، تو صوم صرف سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نفسانی خواہشات جو تم کو جہنم میں لے جائے اس سے بچنے کا نام کیا ہے؟ روزہ. اسی بنا پر الصوم وانا عزیزی بھائی حضور فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے میں کی جگہ چکا. معلوم ہے صوم کی اہمیت نہیں. الصوم وانا میں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جگہ چکا، کیونکہ اسے میرے لیے کھانا چھوڑا، میرے لیے بیوی چھوڑا، میرے لیے پانی چھوڑا، بھوکا پیاسا ہے میرے لیے. میں بھی اس کو ایسی چیز دوں گا جو اس کے تصور میں نہیں ہوگا. لا اذن سمعت ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. آتا ہے کہ ہر چیز کی جزا اس سے ہوتی ہے، اور روزے کی رضا بالکل بہت خوشحالی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
رمضان کا پہلا روزہ ہے، ابھی سے اتنا پاتا فرما دے ہمارے نفس کو، ہمارے دل کو، تاکہ ہم کچھ حاصل کر سکیں، اس کی بھی توفیق ہی مانگے۔ اللهم إني أسألك التوفيق لمحابب الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بإذنك ہمارے سارے کی توفیق کا سوال کرتے ہیں، اتنی عمدہ دعا ہے۔ اللهم إني أسألك التوفيق لمحابب الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك۔ شاہ کلیم نے بیان کیا تھا، میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت وفات کے بعد حکیم محمد صاحب بہت رو رہے تھے۔ حکیم کریم اللہ کے والد بہت زبردست حکیم تھے، رجوع گئے تھے، بہت اللہ کی پور کر کے بہت رو رہے تھے۔ حضرت کو فاطمہ بدل کیا نہیں چھوڑ رہی ہے، کتنا روئیے گا؟ کسی نے کہا وہ اب نہیں رہیں گے، کون ہم کو یہ دعا سکھلائے گا؟ جو یہ دعا اللہ میری اصل پر توفیق محابب الأعمال، اللہ محبوب اعمال کی توفیق کا میں سوال کرتا ہوں، توفیق بھی انہیں کی طرف سے ہے۔ اللہ میری اصل پر توفیق محابب الأعمال وصدق التوکل والے صدق کے توکل کا وہ حسن الظن بھی، یہ بھی ایک عمل ہے، معلومات یہ بھی ایک حسن عمل ہے۔ حسن عمل کہیں بھی آپ کے عمل سے خالی نہیں، مرتے دم بھی حسن اللہ سے رکھو۔ اب تک دیکھیے اگر تم نے عمل جسمانی نہیں کیا تو عمل قلب کا اب بھی وقت ہے، آگے بڑھو، حسن ظن رکھو۔ انا عند ظن عبدی، اللہ کے گمان، اللہ عند ظن عبدی، میرا بندہ جو گمان کرے گا اسی کے ساتھ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو لسانی، قلبی، روحانی ہر طاعت کی توفیق منظور فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إني أسألك خير هذا الشهر فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه۔ یا اللہ اس مہینے کے خیرات و برکات سے ہم کو مالا مال فرمائیے۔ یا اللہ اس مہینے کے روحانی جو عقائد ہیں ان عقائد سے ہمارے قلوب کو مشرف فرمائیے، ہمارے اوقات کو اپنے ذکر و فکر میں لگا دیجیے، ہم کو، ہمارے دعاؤں، اہل و عیال کو، ہماری ذریت کو، سب کو اپنے دین کا شرعی دین پر عمل کرنے والا اور دین کی تبلیغ کرنے والا، دین کو دنیا میں پھیلانے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ تحریر کے زبان سے بھی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا